گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ پڑھا، شیطان اس گھر سے نکل جاتے ہیں، کہتے لا مبیت لکم، اس گھر میں رہائش نہیں ہے۔ کھانا کھاتے وقت بسم اللہ پڑھی، شیطان کھا نہیں سکتا۔ بسم اللہ نہیں پڑھی تو تیرے ساتھ شیطان گھر میں داخل ہوا ہے، تیرے ساتھ بیٹھا کھانا کھا رہا ہے۔ خلوت میں میاں بیوی جاتے کہا بسم اللہ ہے اللہم جنبنا الشیطان و جنب الشیطان ما رزقتنا پڑھ لیا، اور اللہ نے تمہیں کوئی بیٹا بیٹی دے دیا، کبھی شیطان اس پر مسلط ہو ہی نہیں پائے گا۔ لم یسلط علیہ الشیطان ابدا، اور ایک بات ہے لم یضرہ الشیطان ابدا، شیطان کبھی ایسی اولاد پر مسلط ہو ہی نہیں سکے گا، شیطان کبھی ان کو نقصان پہنچا ہی نہیں سکے گا۔ نہیں توجہ۔ فضیلت الشیخ مفتی عبداللطیف، اسلامک اسکالر۔ ان تطیعوہ تہتدوا، پیارے پیغمبر کا کہنا مانتے رہو گے ہدایت یافتہ رہو گے۔ بسم اللہ میں اللہ تعالیٰ نے بڑی قوت رکھی ہے، برکت رکھی ہے۔ کوئی بھی آپ کام کر رہے ہیں بسم اللہ پڑھیں، کھانا کھاتے وقت بسم اللہ، اللہ کے نام سے کھانا شروع کرتا ہوں، گھر سے نکل بسم اللہ ہے، گھر سے اللہ کے نام سے نکلتا ہوں، بسم اللہ علی ملت رسول اللہ، اس مردے کو اللہ کے نام پہ دفناتا ہوں اور اللہ کے نبی کی سنت پر اس کو۔ تو یہ چیزیں اسلام نے بڑے آسانی سے، جو آسان ترین چیزیں تھیں وہ بتائی ہیں، عمل نہیں ہے۔ توکلت علی اللہ، یا اللہ، یہ کہتا ہے میں اللہ پر بھروسہ رکھ کے نکلا ہوں، اللہ پر توکل کرتا ہوں، میں موٹر سائیکل اچھی چلاتا ہوں، میں ڈرائیور اچھا ہوں، دکاندار بزنس مین اچھا ہوں، میں لوگوں کو ڈیل بہت اچھی کر لیتا ہوں، پر اس میں میرا اپنا کوئی کمال نہیں، میں اللہ پر بھروسہ کر کے یہ سارا کر رہا ہوں۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، یہ گھر سے نکلتے وقت دل سے کہتا ہے میں نکلا ہوں جس بھی کام اللہ پر بھروسہ کر کے نکلا ہوں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ انسان جب یہ جملے کہہ کے نکلتا ہے، ایک تو شیطان سے بھاگ گئے، اور قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کر لیتا ہے پھر اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اور میں نے کہا توکلت علی اللہ، میں اللہ پر بھروسہ کر کے توکل کر کے نکلا ہوں، اللہ ضمانت دیتا ہے پھر تو نکلا ہے تو میں تمہیں کافی ہو جاؤں گا، میں تمہیں کافی ہوا ہوں۔ تو شیطان نے بھی کہا ہے کہ تو ایک ذات تجھے کافی ہو گئی ہے، تو بچا لیا گیا ہے۔ توکل اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ کیا ہوتا ہے توکل؟ توکل کا معنی یہ ہے کہ اپنے اسباب پورے کریں، اپنی محنت پوری کریں، جو بھی کام ہے اس میں محنت لگاؤ، پورا کریں، اور اس کا نتیجہ اپنے رب کے سپرد کر دیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں گرایا جانے لگا تو انہوں نے حسبی اللہ و نعم الوکیل پڑھا تھا، توکل کیا اللہ پر، مجھے میرا رب کافی ہے، اور وہی نہایت عمدہ کارساز ہے۔ اللہ پر بھروسہ کیا، اللہ کریم نے جلتی آگ کو ان کے لیے گلزار بنا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے قوم لگی ہوئی ہے، پریشان ہے۔ کیوں پریشان ہے جی؟ فرعونی پیچھے سے آ گئے، پریشان کھڑے تھے۔ اس وقت بھی انہوں نے کہا تھا اللہ پر توکل، مومنوں کو، توکل کرنے والوں کو اللہ پر توکل کرنا چاہیے۔ تو دیکھ رہے اس توکل کا نتیجہ کیا ہے؟ پانی کی لہریں اللہ کریم نے منجمد کر دی، گزرنے والے گزر رہے ہیں، اس کنارے لگے ہیں تو ڈوبنے والے ڈوب رہے ہیں۔ توکل کا معنی یہ ہے کہ اپنے اسباب پورے کریں اور اس کا نتیجہ اللہ کے سپرد کر دیں۔ لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر تم اللہ پر توکل کرو، جس طرح توکل کرنے کا حق ہے، محنت پوری کرو، دوڑ پوری لگاؤ، کام میں توجہ پوری رکھو، وقت پورا دو اللہ پر، اگر تم اللہ پر توکل کر لو جیسا توکل کرنے کا حق ہے، لرزقکم کما یرزق الطیر، تو اللہ تمہیں ایسے رزق نصیب فرمائے جس سے اللہ تعالیٰ پرندوں کو رزق نصیب فرماتا ہے۔ کیسے پرندوں کو رزق نصیب فرماتا ہے؟ ان کی کھیتی باڑیاں، ان کی فیکٹریاں، ان کے بھی بچے پلتے ہیں، خالی پیٹ صبح کو نکلتے ہیں، تغدو خماسا وتروح بطانا، صبح کو نکلتے ہیں تو پوٹا خالی ہوتا ہے، شام کو ہوتا ہے تو
पोटा भरा होता है, सैर होके आते हैं, वो क्या है तवक्कुल। क्यों मिसाल दी कि अगर तुम अल्लाह पर तवक्कुल करो तो अल्लाह तुम्हें ऐसे रिज़्क़ नसीब फरमाए जैसे परिंदों को नसीब फरमाता है। परिंदों को कैसे रिज़्क़ नसीब फरमाता है कि परिंदा जो माहिर हयावानात हैं, जो जानवरों को परिंदों को समझने वाले हैं, उन्होंने जब नफ्सियात देखी परिंदों की क्या है, कहता है रात को घोंसले में आते वक्त वो जब आके आता है तो ये नहीं सोचता कि मुझे कल कहाँ से रिज़्क़ मिलेगा, कल मैंने क्या करना है। वो आराम से सोता और सोचता है मेरा काम है उड़ना, मेरा काम है मेहनत के लिए निकलना, मेरा काम उड़ना है। जिस रब ने मुझे आज रिज़्क़ नसीब फरमाया है कल भी वही नसीब फरमाएगा। आज रिज़्क़ के पीछे भागने वाले सही माने में अल्लाह पर तवक्कुल नहीं कर रहे। सही माने में अगर तवक्कुल हो तो फरमाया इस तरह अल्लाह तुम्हें रिज़्क़ देगा जैसे परिंदों को देता है। वकाअय्यिन मिन दाब्बतिन ला तहमिलु रिज़्क़हा अल्लाहु यर्ज़ुक़ुहा व इय्याकुम। कितने ही जानवर ऐसे हैं जो दुनिया में चलते हैं अपना रिज़्क़ उठाए नहीं फिरते, अल्लाह उन्हें भी रिज़्क़ देता है और तुम्हें भी देता है। गली मोहल्लों में रहने वाली बिल्लियां वो भी पल रही हैं, उनके बच्चे भी पल रहे हैं। आवारा कुत्ते वो भी पल रहे हैं, उनके बच्चे भी पल रहे हैं। कहा कितने चौपाए ऐसे हैं जो अपना रिज़्क़ उठाए नहीं फिरते, अल्लाह उनको भी रिज़्क़ देता है, तुम्हें भी देगा। पर तुम तवक्कुल करके देखो, अपनी कोशिश पूरी करो। खैर की बात आगे शेयर कीजिए और अपने लिए सदका जारिया बनाइए।